الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے، تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوگر ہوئے. معزز و مکرم برادران طریقت و شریعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جنہوں نے مجھے سلام بھیجا جناب ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب، دیگر یاران محبت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا عنوان ہے نیک عورت کی مرد پر بھی فضیلت ہے. معمول میں معروف یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی. جی ہاں، مردوں کی بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. مرد حضرات یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے، لیکن جن بنیاد اور جن اعمال اور جن اوصاف کے سبب مرد کو فضیلت دی ہے، وہ اوصاف حمیدہ اگر مرد میں نہ ہو تو پھر بھی فضیلت ہی ہے. ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت بیان ہے. برادران طریقت، اگرچہ اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، لیکن سارے مرد اور ساری عورتیں ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو نیک نہیں ہوتے، اور عورتوں کو اللہ تعالی نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس لیے ایسی عورتیں مردوں سے کئی گنا، کئی درجے بلند ہوتی ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آقا کریم سرور سروراں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک عورت 1000 برے مردوں سے بہتر ہے، اور وہ عورت جو اپنے خاوند کے 7 دن تک خدمت کرتی رہے، اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے گی بغیر حساب داخل جنت ہو سکے گی. برادران اسلام، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی علامات بیان فرمائیں اور ان کا اجر بھی ذکر فرمایا. خواتین اسلام بالخصوص بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں،
حضور پر نور علیہ السلام کا ارشاد ہے تمام عورتوں سے بہترین عورت وہ ہے جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کرے، جب تو اسے حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو اس سے غائب ہو تو وہ تیرے مال اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ عورت جو وقت پر 5 نمازیں ادا کرتی ہے، رمضان شریف کے مہینے کی روزے رکھتی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی داخل جنت ہو جائے گی۔ تمام مرد و زن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں اور کمنٹ میں لکھ بھی دیں، کیا؟ سبحان اللہ۔ یاران محبت و طریقت، خواتین و حضرات، بتقاضۂ بشریت گناہوں کا صدور انسان سے ہو سکتا ہے، خطائیں انسان سے ہی ہوتی ہیں نا، لیکن اگر انسان سرکش، باغی اور گناہوں پر اصرار کرنے والا نہ ہو تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اس کے کسی نہ کسی عمل کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جسے حیض آتا ہے وہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ پہلے دن وہ یہ ذکر کرے الحمدللہ علی کل حال، شکوہ نہ کرے، آہو بکا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات اور پل صراط سے گزرنا لکھ دیتا ہے اور اسے عذاب سے امان دے دیتا ہے، اور حیض کے ایام ہر رات اور دن کے بدلے اس کو 40 شہیدوں کا درجہ عطا فرماتا ہے، جبکہ وہ اپنے ایام مخصوصہ میں اللہ کو یاد کرتی رہے۔ ایک دفعہ پھر پیارے محمد آصف امین صاحب، حاجی محمد الیاس صاحب، نگین فاطمہ صاحبہ، معلمہ عالمہ فاضلہ حافظہ سہرش کمل صدیقی صاحبہ، معلمہ مبلغہ مصباح صدیقی صاحبہ، اور ہمارے سلسلے کی نہایت قابل ترین عاشق رسول باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ، اور ہمارے سلسلے اور ہماری محفل کی جان محترم المقام ماجی سرکار پیارے محمد علی بھٹی، سب کے سب ایک دفعہ اللہ کی جو عورتوں پر یہ خاص انعام اور عطا ہے اس پر سارے شکریہ کے طور پر بآواز بلند اپنے گھروں میں کہو سبحان اللہ، اور لکھ بھی دیں ماشاءاللہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ درجات کی یہ بلندی ان نیک عورتوں کو نصیب ہوگی جو شریعت کے معاملات میں اپنے خامدوں کی اطاعت کرنے والی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک عقیدے کا اور فقہ کا مسئلہ ہے، وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ابھی میں نے عرض کیا اپنے بیان میں کہ اگر وہ ایام مخصوصہ میں اللہ کا ذکر کرتی رہے تو اسے یہ فضیلت تب نصیب ہوگی۔ اس حوالہ سے علماء ذیشان نے لکھا ہے اس سے مراد زبانی ذکر ہے، نہ کہ قرآن کریم اور نماز، کیونکہ اس حالت میں قرآن کریم کو عورت کا ہاتھ لگانا اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمایوں صدیقی صاحب کی اہلیہ جویریہ بھابی بھی شامل ہوئیں۔ رب العزت تمام بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ہم ایک فیملی ممبران ہیں، سارے جتنے بھی شامل ہیں۔ کتنا خوبصورت یہ اللہ نے ہمارے لیے وسیلہ بنا دیا ہے کہ سارے شامل ہیں، سارے ایک دوسرے سے وابستہ پیوستہ رہ کر اپنے رب کی رحمتوں کو دامن میں سمیٹنے کا اہتمام بھی شان کیے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا، اس نے اپنی عورت کو کہا کہ وہ میری واپسی تک میرے گھر سے باہر نہ نکلے، تو اس عورت کا والد بیمار ہو گیا، اس نے اس کی بیمار پرسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو اپنے خامند کی اطاعت کر اور گھر سے باہر نہ نکل۔ کئی دفعہ اس طرح واقعہ ہوا، وہ اپنے خامند کی اطاعت کرتی رہی اور گھر سے باہر نہ نکلی، یہاں تک کہ اس کے والد گرامی انتقال فرما گئے اور اس نے اپنے والد کا منہ تک نہ دیکھا اور صبر کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کا خامد اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، اس عورت کے
اپنے خامند کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے سارے گناہ بخش دیے ہیں اور اسے معافی کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک دفعہ پھر آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، احمد خواجہ نقشبندی صاحب ماشاءاللہ، سارے سنو جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے خامند کے کپڑے دھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میں اس کی تفصیل نہیں میں کر سکتا، لیکن سنتے جائیں آقا کے فرامین۔ میں تشریح کروں گا تو واقعات لمبے ہو جائیں گے، عنوان لمبا ہو جائے گا، اور پھر مرد حضرات اس پر تو خوش ہوں گے، لیکن یاد رکھنا گاڑی کے 2 پہیے میاں بیوی، میاں کو بیوی کا، بیوی کو میاں کا مکمل احساس قائم کرنا، یہی بندگی ہے، یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی راستہ ہے، یہی محبت ہے، یہی اخوت ہے، یہی خدا کو پانے کا وسیلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب عورت اپنے خامند کے کپڑے دھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے 2000 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ اس عورت کے لیے اللہ رب العزت سے اس کے گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہے، اور اس عورت کا 1000 درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا خواتین اسلام بالخصوص آج کا درس خود بھی سنیں، اور اس کو کوئی اگر کلپ بنا کر واٹس ایپ کے ذریعے اپنے عزیز و اقارب میں بھی بھیجیں، نہیں تو یہ پوری محفل ہی واٹس ایپ کر دیں، یہ پوری محفل ہی شیئر کر دیں، تاکہ کوئی ایک بات کسی عورت کے ذہن میں، ایک مرد کے ذہن میں، ہدایت کا ایک جملہ بھی، نفع بخش جملہ بھی زندگی بدل کرنے کا، زندگی تبدیل کرنے کا کتنا ہی نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں میری بات نہیں ہے، بات ان کی ہے جن کے صدقے کائنات ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اسی عنوان کو پھر کسی وقت تفصیل کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمات اقدس میں عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آئیے یاران محبت و طریقت تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو کہ جملہ ممبران میں جناب ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کا پیج چلانے والی میری بہنیں بیٹیاں معلمہ جی نگین فاطمہ، باجی شاہدہ اور ان کی بیٹی غلام فاطمہ، ماں جی، تمام تر خواتین و حضرات ذکر کی بہار کو لوٹتے ہوئے، درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے، درود شریف کی اس خوشبو کو روئے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا فرماتے رہنا۔ یاد رکھیں اختلافات، یاد رکھیں مخالفین، یاد رکھیں حاسدین، ظالم ظلم کرنے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں، لیکن فقیری یہ ہے، درویشی یہ ہے، عاجزی یہ ہے، سادگی یہ ہے، بندگی یہ ہے، عشق یہ ہے، عقیدت یہ ہے کہ انسان اپنی منزل یعنی مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے درود و سلام کی ڈالیاں اتنی بھیج دے کہ ہر طرف رحمتوں کا حصار ہو، سامنے رخ یار ہو۔ اللہ توفیق دے۔ تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو میں اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیے۔ پیارے نزاکت علی نقشبندی میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ بڑا وفادار خاندان ہے، ان کے والد گرامی کے اللہ درجے بلند کرے، اور نزاکت علی صدیقی صاحب کو بھی اللہ نیک صالح اولاد، ہر لا اولاد کو اولاد نرینہ اپنے حبیب کے تصدق عطا فرمائے۔ بڑی محبت سے میرے ساتھ حسب معمول اور آدھے ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کا شرف حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج انٹرنیٹ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بحمدہ تعالی ٹھیک سے ہی چل رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ماجی سرکار دیگر خواتین و حضرات یہ فرمائیں کہ آواز ڈسکنیکٹ یا کوئی پکچرائز ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی۔ امید ہے کہ اس انٹرنیٹ کے کنیکشن میں ہم مزید بہتری لانے میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا خادم ہوں اور خواہش یہ ہے کہ آپ کی خدمت کرنے میں مجھ سے کوئی کمی نہ ہو۔ آپ میرے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والے اور والیاں ہیں، اس لحاظ سے میں اپنے شیخ کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ تمام کا بھی خادم ہوں، اور انشاءاللہ بھرپور خدمت کرنا میرے لیے شرف بھی ہے، اعزاز بھی ہے۔ آپ میرے لیے قابل احترام بھی ہیں، اور آپ مجھے جو وقت دیتے ہیں اس کا صلہ آپ کو ذکر کی صورت میں اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ بڑی محبت سے میرے ساتھ اوراد ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہمایوں صدیقی صاحب پیارے تمام کا درود شریف نوٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ محسن خان نقشبندی میرے عزیز پیارے، انہوں نے 52,000 مرتبہ درود شریف ان کی بیٹیوں نے، فیملی نے سب نے پڑھا، اور شانی جی عائشہ بیٹی ہیں لاہور سے، انہوں نے بھی، اور 4,000 مرتبہ آپ کی اہلیہ نے پڑھا وہ بھی، اور جتنا نگین فاطمہ شہزادی جی نے 20,000 مرتبہ، جس نے جتنا پڑھا، اور مجھے میسیج بھی آتے ہیں ہمایوں صاحب، میں وہ آپ کو کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ نوٹ کر کے اینڈ پر وہ جمع کروا لیا کریں۔ وہ لوگ جو اس وقت محفل میں مصروفیت کی بنیاد پر یا جن کے پاس یہ سہولت نہیں، وہ براہ راست شامل نہیں ہوتے، لیکن وہ تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو میں ممبر بن کر روزانہ درود شریف ضرور پڑھتے ہیں۔ اور جس طرح کے وہ مجتبہ وقاص مجتبہ بیٹے کی والدہ صاحبہ پروفیسر فرخندہ جی صدیقی ہیں، انہوں نے بھی مجھے اب تعداد 10,000 مرتبہ غالباً، وہ میں نے ہمایوں صدیقی صاحب آپ کو کر دیا ہے میسج، وہ بھی آپ نوٹ کریں۔ اس طرح اور بھی جو لوگ محفل میں شامل نہیں ہوتے لیکن وہ بعد میں سن لیتے ہیں یا درود شریف تو پڑھتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ خواجہ احمد صاحب آپ کے اور شہید صاحب کے اور فیضان بھائی کے اور ان کی والدہ کے سب کا درود شریف جمع کریں، اپنی بہنوں بیٹیوں سب کو دعوت دیں، بھرپور دیں، خوب دیں۔ کیا تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو۔ آؤ اور آج پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات آمین۔ اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات آمین۔ اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات آمین۔ اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض آمین۔ اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات آمین۔ اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب آمین۔ اللہم یا رافع الدرجات
یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات آمین. اللهم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب آمین. اللهم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات آمین. اللهم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین آمین. اللهم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا آمین. اللهم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات آمین. اللهم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم آمین 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 آمین. درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم آمین. ماشاء اللہ ہمایوں صدیقی صاحب کے بیٹے پیارے محمد احمد صاحب نے بھی درود پاک پڑھا اور ان کی بیٹی میمونہ شہزادی نے بھی دروشی پڑھا. چھوٹے بچوں کا دروشی پڑھنا کتنا محبوب عمل ہے، لہٰذا خود پڑھیں گے ہم تو ہمارے بچے بھی تو پڑھیں گے نا. اگر ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، جب آپ یہ آدھا گھنٹہ نکال کر اپنی اوقات میں سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ محفل سجائے بیٹھے ہوں اور آپ کے بچے نہ بیٹھے ہوں. جی ہاں، وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو ہی فالو کرتے ہیں. اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے محبوب کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے. یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز آمین. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ آمین. پہلے میں درود شریف پڑھنے کا شرف پاؤں گا، اس کے بعد آپ تمامی اپنے گھروں میں تمام بہن بھائی مل کر، بچے بوڑھے جوان مل کر اپنے محبوب کو درود شریف سنائیں گے. صلی علی نبی
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خفی فرمائے سانس آئے تو اللہ چھوڑے تو ہو کی ضرب دل پر لگائیں زبان بند منہ بند خیال میں سانس کی دو جہتیں پہلی جہت کے سانس لیتے ہیں تصور کریں کہ اللہ کہہ رہے چھوڑیں تو ہو کی ضرب دل پر لگاؤ تصور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ ماجی سرکار کا محبوب استغاثہ آئیے بدرگاہ خیر الانام پیش کرتے ہیں ان کے صدقے انشاءاللہ خیر الانام کی بارگاہ میں ہماری عاجزی اور حاضری لگ جائے گی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا ناظرین گرامی مرتبت میرے ہم سفر برادران طریقت و شریعت ہم نے تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے فلیکسیز پورے شہر میں آویزاں کرنے ہیں الحمدللہ میں نے وہ فی الوقت پہلی بار 100 پرنٹ کروا لیے ہیں وہ جو بھی سنگی بیلی پیر بھائی لینا چاہیں اپنے علاقے کی قریبی مساجد میں ضرور لگائیں تاکہ آپ کی اور میری اس دعوت کو ہر فرد تک پہنچنے میں آسانی ہو کوئی ایک بار بھی دروشی پڑھ لے گا وہ ہمارا ممبر یا ہم ان کے ممبر مجھے خوشی ہوئی آج ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی صدیقی میرے پیارے ساتھی نے اپنے کلینک پر بہت بڑا فلیکس اویزاں کروایا جس کا عنوان تھا تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کوئی ایک بار بھی ان کے پاس پیشنٹ آئیں گے انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے سارے شفا یابی ہوں گے تو ہر دکان پر ہر مکان پر ہر خانقاہ پر ہر گلی اور ہر کوچے اور ہر بازار میں جگہ جگہ ہم اس پیغام کو عام کرنے کا شرف ضرور حاصل کریں سوشل میڈیا پر جس طرح یوٹیوب چینل صدیقی ٹی وی کا بن گیا ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں اور لوگوں سے بھی کروائیں تاکہ یہ پیغام عشق و محبت دور دور تک جاری رہے نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ نے نعرہ لگایا فیضان صدیقی جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شاہد بھٹی صاحب مرحبا یا اللہ ہم سب کی عاجزی قبول فرما اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری قبول فرما
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ درود پاک جس نے جتنا پڑھا یا اللہ قبول فرما. بیٹیوں نے پڑھا، بڑوں نے پڑھا، چھوٹوں نے پڑھا، جس نے جتنی بار پڑھا. حاجی محمد الیاس صاحب نے 1000 بار درود خضری پڑھا، اور دیگر سنگیان طریقت نے کسی نے درود تاج پڑھا، کسی نے درود ابراہیمی پڑھا. بس تیرے محبوب پر حاضری پیش کرنے کے لیے جس نے جتنی بار پڑھا یا اللہ ہر بار کا قبول کر کے اپنے محبوب کے دربار کی، ہر بار کے بدلے محبوب کے دربار کی حاضری نصیب فرما. اپنے گھر کے طواف نصیب کر دے. اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے. اللہ غمگین لوگوں کی غم دور فرما. مسکینوں کے حال پر فضل فرما. روزی رزق میں برکت فرما. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے تمام کی دعائیں قبول فرما. عینی جی انصاری، نگین فاطمہ، محسن خان اور تمام جماعت مجتبہ کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، اللہ اپنے کرم سے انہیں شفا دے دے. فرخندہ صدیقی صاحبہ، یا اللہ ان کے بازو میں تکلیف ہے، شفا دے دے. یا اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے. اے شفائیں دینے والے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما. یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہر ایک کے لیے بہترین ہم سفر نصیب فرما. زندگی گزارنے میں یا اللہ میاں بیوی کے درمیان جہاں کہیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج سے ناآشنائی کے سبب یا شیطان کوئی تکلیفیں داخل کرتا ہے، اللہ درود و سلام کی برکت سے ہر گھر میں رحمت نازل فرما. اللہ سب کے گھروں میں اتفاق و اتحاد نازل فرما. سب کے ماں باپ کی بخشش فرما. سب کے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما. یا اللہ نماز پنجگانہ با جماعت نصیب کر دے. درود و سلام کی کثرت نصیب فرما دے. آنے والی تکلیفوں سے محفوظ فرما. یا اللہ کل امت محمدیہ پر رحم فضل کرم فرما. یا اللہ میرے حضرت صاحب قبلہ عالم خواجہ خواجگاں حضور غوث زماں سیدی خواجہ علاء الدین صدیقی رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرما. تمام خواجگان کے درجات بلند فرما. اس لمحے تک جو بھی صاحبان ایمان دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ اپنے حبیب کے نام محمد کی برکت سے سب کو شفا، سب کے درجات بلند فرما. تمام ہسپتالوں میں مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے بیوی بچوں کی خیر فرما، بہن بھائیوں کی خیر فرما. سب کے لیے یا اللہ جو مرادیں، جو حاجتیں ضرورتیں، سب کی دعائیں حاجتیں ضرورتیں پوری فرما. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم ردی کنی ور قبول منو دست و دامان آلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوایان الحمدللہ. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. میں آپ سب کے لیے دعا گو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.